دوسرا حکم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان اور فرما بردار ہو۔ تقویٰ کے بعد دوسرا بنیادی حکم یہ ہے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا، نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرنا۔ عدل اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک منظم تربیت یافتہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک مضبوط جماعت موجود نہ ہو، اور جماعت بغیر اطاعت اور ڈسپلن کے قائم نہیں ہو سکتی۔ جماعت کے لیے لازمی ہے کہ اپنے لیے ایک سربراہ اور امیر منتخب کرے اور پھر اس کے حکم کے مطابق اپنی اجتماعی جدوجہد اور کوشش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی بھی اگر کہیں سفر میں جائیں تو ایک کو امیر مقرر کر لیں اور اس کے حکم کے مطابق تمام کام کریں۔ سمع و طاعت، بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ اسلام کا بنیادی اور لازمی تقاضا ہے۔ تو دلوں میں تقویٰ اور عدل قائم کرنے کا جذبہ اللہ کے ڈر سے پیدا ہو جائے، اور جسم اور اعضاء اس کے قیام کے لیے جس نظم و ضبط اور اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی ضرورت ہے اس کے لیے کردار ادا کرے۔ اور یہ اطاعت صرف جز وقتی نہیں ہے کہ ایک وقت میں اطاعت کر لی، ایک بات مان لی، دوسرے وقت میں اس کی خلاف ورزی کر لی، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک اطاعت اور ڈسپلن ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت ہوتی ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا وہ ایسے ہی جیسے بھیڑ بکریوں میں جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت کی اجتماعیت اور نظم و ضبط سے علیحدہ ہو گیا تو وہ تو جہنم میں گر گیا۔ اس لیے اجتماعیت کو برقرار رکھنے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی کی نگرانی میں دینے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کا لازمی حکم ہے۔ ابراہیمی تحریک یا ابراہیم کی دعوت اور اس کی اتباع اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ نظم و ضبط اور اطاعت کا انسان خوگر نہ ہو۔ تیسرا بنیادی اصول بیان کیا ابراہیمی تحریک کا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جب پہلے دو تقاضے پورے ہوں گے، اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرنے اور نظم و ضبط اور ڈسپلن اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے، فرما برداری اختیار کرنے، اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ اجتماعیت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی بنیاد پر ہوگی۔ دنیا میں اجتماعات تو ہوتے ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، لیکن کوئی شیطان کی رسی پکڑے ہوئے ہوتی ہے، کوئی اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جماعت کی جو اجتماعیت ہے، تحریک حنیفیت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوط